آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے واپس نہیں آئے. وہ جنت ملے گی. آج ہر آدمی ٹھیکیدار بنا ہے کہ مجھے ملے گی. قرآن کہتا ہے ملے گی کس کو؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو جو تمہارے لیے منع کر دیے گئے. کس سے بچنا ہے؟ توجہ کریں. ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے ایک ہی کنڈیشن پہ جنت ملنی ہے. کیا؟ گناہ کبیرہ سے بچو جو تم پر منع کر دیے گئے ہیں. پھر کیا کہا؟ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، بڑے گناہوں سے تم بچو گے، اس کے بعد کے سارے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر کبیرہ سے بچو گے دوسرے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. اور پھر کیا وعدہ کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے. جنت کس کو ملے گی؟ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کے ٹھکانے میں، عزت کے مقام پہ داخل کریں جسے جنت کے. اور یاد رکھنا اللہ جہاں ڈراتا ہے، توجہ کرنا قرآن کا نظم یہ بھی، جہاں اللہ ڈراتا ہے جس کو وعید کہتے ہیں، وہ سزا دے گا یا نہیں دے گا اس میں دو چیزیں ہیں. توجہ ہے آپ کی، یہی خاص بات ہے. اگر اللہ ڈرائے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں دو چیزیں، وہ ڈالے گا بھی نہیں بھی ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وعید ہے. وعید بیان کر کے اس کو مکمل نہ کرنا یہ کرم ہے. توجہ. وعید مثال کے طور پہ باپ بچے کا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گا، لیکن اگر وہ مارے تو اس نے عدل کیا، اور اگر نہیں مارے تو اس نے کرم کیا. یہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعید کی، ڈرایا. تو جہاں جہاں وعید ہے وہاں دو احتمال ہے. کیا؟ یا تو سزا ملے گی یا تو معاف کرے گا یہ. لیکن جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اب کیا معنی بن رہے آیت کے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یہ وعدہ ہے. وعدہ وعید میں دو چیزیں، یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا. اگر سزا دے تو عدل ہے، معاف کر دے تو کرم ہے. اور حالانکہ وہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. یعنی کہ وہاں تو تم کرم ہی کرم کا جلوہ دیکھو گے. مگر وہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تو اعلان کیا جاتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے جنت میں داخل کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. گناہ کبیرہ سے دنیا میں بچتے چلے جاؤ اور جنت کی راہ کے مسافر بنتے چلے جاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے، یعنی بڑے گناہ کیا ہے؟ تو پہلے سن لے، صغیرہ کبیرہ یہ تو محققین فقہاء نے بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی نہ کیا جائے. کسی بڑے مفکر نے کہا تھا ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگا کرتی. اس لیے کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کیا جائے. اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کس پر پکڑ کر لے، اللہ پاک کس پر پکڑ کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ صوفیہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. ہوا کیا ہے؟ اللہ ایک بزرگ تھے 70 سال تک جنہوں کا حال یہ تھا دن کو روزہ رکھا، راتوں کو عبادت کی. جب انتقال ہو گیا تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. تھوڑا سا خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو. آج ہم کیا سوچتے ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا. ہاں جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا. روزے کی حالت میں مرا یقیناً جنت میں جائے گا. یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے، لیکن وہ غیرت والا خدا پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے. یاد رکھیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے. بے شمار واقعات ہیں. اس لیے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے. ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا. چند چیزوں کی بن مانگے سب دیا. انا اعطیناک الکوثر، ساری نعمتیں عطا کی، ساری کثرتیں عطا کی، لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کس کو حکم ہو رہا ہے؟
یوں عرض کریں اے میرے رب میری مغفرت فرما. مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں. رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے. ایک مقام پہ فرمایا قل ربی زدنی علما، علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی. اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا. بے طلب سب دیا، حالانکہ حضور کے لیے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورۃ الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں بخش دی. مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے. اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے. مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے. ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی. رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو. یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا. ایک گناہ؟ کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش. ایک جملہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش. فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے. جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ. زبان سے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے روی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. اللہ اکبر. تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا.